السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دس از می حافظ علی اسکر۔ ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی کام میں ہم لگے رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہوتی۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سفلتا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو بھائی سوچیں کہ آپ کو کامیابی کتنی چاہیے، بڑی چاہیے کہ چھوٹی چاہیے؟ جب آپ کو کامیابی بڑی چاہیے، آپ کے خواب بڑے ہیں، آپ کے شوق بڑے، تو آپ کو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا اور آپ کو انتظار بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں گھر سے نکل کے آؤں گا اور مجھے کامیابی مل جائے گی۔ ہماری سب سے گندی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھر سے جیسے نکلیں، کامیابی ہمارے دروازے پر کھڑی ہو، وہ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آپ باہر نکلے، میں باہر کھڑی ہوں، یہاں جیسے ہی میں نکلوں وہ مجھے ملے گی، بھائی میں آپ کے ویٹ میں کھڑی ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی، آپ کو خواب بھی اتنے بڑے دیکھنے پڑیں گے۔ جس کے خواب بڑے ہوتے ہیں اس کی اوقات بڑی ہوتی ہے، اور جس کی اوقات بڑی ہوتی ہے اس کی اتنے ہی پرابلم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کام کریں، آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں دل سے کریں، کیونکہ کامیابی دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف محنت کرتی ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، علی بابا کے مالک جیک ما، 30 بار ریجیکٹ ہوا بندہ، KFC میں جاتا ہے کہ بھائی مجھے ویٹر رکھ لو، میں ویٹر ہونا چاہتا ہوں۔ KFC والے بولتے ہیں گیٹ لاسٹ، آپ کون ہو؟ جیک ما کہتا ہے بھائی میں نوکر بننے آیا ہوں، ویٹر بننے کے لیے آیا ہوں۔ بولتے ہیں نہیں بھائی، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ نہیں بن سکتے۔ چائنا کا سب سے رئیس آدمی، آپ سرچ کر لیں، آپ یوٹیوب کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ علی بابا اپنی کمپنی کھڑی کر دیتا ہے اس لگن میں، اس ضد میں کہ میں اب سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر سب کچھ ہے، پھر بھی میں کیوں بھٹک رہا ہوں؟ آپ کے اندر بھی بالکل وہی چیز ہے، لیکن آپ کر نہیں رہے۔ آپ KFC کے مالک کی مثال لے لیں، کولونر ہارلینڈ، 1000 بار ریجیکشن ہوئی ہے، 1000 بار ریجیکٹ ہوا ہے، 1000 ریسٹورنٹ کو اپنی ریسیپی بنا کے بھیجتا ہے، بھائی میں اچھی چکن بنا لیتا ہوں، میں اچھی ریسیپی بنا لیتا ہوں، آپ میری ریسیپی رکھ لیں۔ بولتے ہیں گیٹ لاس، تیری اوقات کیا ہے، ہم تمہاری ریسیپی کیوں رکھیں اپنے ریسٹورنٹ میں؟ 65 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں اپنی KFC کھڑی کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کتنی مثالیں ہیں ہمارے لیے۔ بھائی آپ بھی کریں، جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ 65 سال کی عمر میں 1000 بار ریجیکشن، لیکن بندہ ڈٹا رہتا ہے، بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ اب جو میں کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ آپ بھی کر سکتے ہیں بھائی، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کریں، ہمت کریں، ضد کریں۔ یہاں تو بس کسی کو لڑکی منع کر لے بھائی، اس کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی، بولتا ہے بھائی اب سمجھو قیامت آ گئی۔ بھائی آپ کسی کے ہاتھوں کے کھلونے نہیں ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ کامیاب ہو کے دکھائیں۔ آپ اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنے والدین کے لیے، آپ اپنے پیاروں کے لیے کام کریں، نہ کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو کہ آپ کے پیسے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے والدین کے لیے کام کریں، آپ اپنے خوابوں کے لیے کام کریں، آپ اپنے مستقبل کے لیے کام کریں۔ ان کے لیے کام نہ کریں جو صرف کچھ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو وہ آپ کے ساتھ تب تک رہنا پسند کریں گے جب تک ان کا کوئی نہ کوئی مقصد آپ سے وابستہ ہوگا۔ جیسے مقصد ختم، بات ختم، آپ کا راستہ الگ، اس کا راستہ الگ۔ بھائی سوچیں، آپ امیجن کریں، آپ کے جانے سے سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا؟ آپ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ کون روئے گا؟ پھر آپ ان کے لیے کام کریں نا۔ obviously آپ کے والدین ہوں گے جو آپ کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا لال یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اسے بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو کسی کے آلریڈی محتاج ہیں۔ بھائی آپ سب کچھ ہیں، آپ کے اندر طاقت بھی ہے، آپ کے اندر ذہانت بھی ہے، آپ کے اندر شکتی بھی ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی محنت کا، آپ اپنی طاقت کا، آپ اپنی اسکل کا یوز کیسے کریں، یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ ایسی جگہ پہ نہ کام کریں جہاں پہ آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہو، آپ ایسی جگہ پہ کام نہ کریں جہاں پہ صرف آپ کا گزارا ہو رہا ہو۔ گزارا ہو رہا ہو سے مراد کیا؟ وہ کام کریں، اتنے پیسے کما رہے ہیں یا اتنا کام کریں جس سے آپ کا ڈیلی بیس پہ گزر بسر ہو جاتا ہے۔ بھائی ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے جو آپ کے خاندان میں آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اگر آپ
اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو آج تک آپ نے نہیں کیا، اور آپ اتنی کامیابی چاہتے ہیں کہ آج تک آپ کے خاندان میں کسی کو نہیں ملی، تو آپ کو کام بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا، اور آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ نے آج تک نہیں کیا، کیونکہ جتنے خواب بڑے ہوتے ہیں کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ باقی راستے میں مشکلیں آتی رہتی ہیں، اگر راستے میں مشکلیں نہیں آئیں گی تو یار کامیابی بھی تو برا مان جائے گی نا۔ اگر آپ بڑی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی مشکلاتوں کا سامنا تو کیا، آپ کے ساتھ بڑی بڑی مشکلاتیں بھی پیش آئیں گی، ان کا بھی سامنا کریں۔ آپ شارٹ کٹ نہ لگائیں زندگی میں، آپ محنت کریں۔ ہم اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم شارٹ کٹ ایسے لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے، میں راتوں رات امیر بن جاؤں، اور مجھے راتوں رات اتنی کامیابی مل جائے جس سے میں صبح کو اٹھوں تو لوگ میرے دروازے پہ کھڑے ہو، سر بول رہے ہو۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اتنی بڑی کامیابی چاہیے، آپ کو اتنی بڑی کامیابی چاہیے، تو اتنا بڑا جگرا رکھو، اتنا بڑا ہنر رکھو، اتنی بڑی اسکل رکھو، اتنا بڑا کام کرو۔ شارٹ کٹ جو بھی بندہ زندگی میں شارٹ کٹ مارتا ہے نا، اگرچہ قسمت نے اس کا ساتھ دیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ شارٹ کٹ نہ لگائیں، زندگی میں اسٹرگل کریں، سمارٹ ورک کریں، نہ کہ ہارڈ ورک۔ میں اپنے سبھی ویڈیوز میں یہی بتاتا ہوں کہ بھائی آپ سمارٹ ورک کریں، نہ کہ ہارڈ ورک، کیونکہ ہارڈ ورک سے کوئی امیر نہیں بنتا، سمارٹ ورک سے بنتا ہے۔ آپ مثال سٹی میڈ کی مثال لے لیں، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ڈیلی کے بیس پہ 500 روپے کما رہے ہوں گے، کچھ ایسے بندے ہوں گے جو 50,000 کما رہے ہوں گے۔ کیا بھائی اس کا اللہ دوسرا تھوڑی ہے؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، بے شک وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے۔ جس نے آپ کو، مجھے، بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کیا، تو جب وہ اتنا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس کی ایسے مثال لے لیں، میں شارٹ کٹ نہ لگائیں، آپ محنت کریں، آپ بڑے خواب دیکھیں، کیونکہ خواب دیکھنے سے منزل ملتی ہے۔ اپنے خوابوں کے لیے کام بھی کریں، ایسا نہیں ہے کہ خواب صرف دیکھنے سے پورے نہیں ہوتے، اس پر کام کرنے سے وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے خواب دیکھیں گے کامیابی اتنی بڑی ہوگی۔ شارٹ کٹ نہ لگائیں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، کیونکہ اس کی مثال ایسی لے لیں، ایک بلڈنگ 20 فلور پہ مشتمل ہے۔ ایک بندہ سیڑھی سے چڑھ کے جاتا ہے، ایک سیڑھی، دوسری، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، اینڈ ایک بندہ وہ ہے جو لفٹ سے جاتا ہے۔ اب وہ جب لفٹ پہ جائے گا، بیٹھے گا، ایسے یوں بٹن دبائے گا، 20ویں فلور پہ چلا جائے گا۔ ایک بندہ جو سیڑھی سے چل چل کے جائے گا، اس کو پتا ہوگا کہ منزل کیسے ملتی ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے، اور 20ویں فلور تک، یعنی کہ 20 فلور تک اس کو جانے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا اس کو مزہ بھی آئے گا۔ تو بندہ لفٹ پہ چڑھ کے جائے گا، وہ چلا تو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، جلدی پہنچ جائے گا، کامیابی مل گئی، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ وہاں سے گرے گا پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لفٹ پہ جائے گا، لفٹ تو خراب ہے، کیسے جائے گا؟ آپ سوچیں، جو سیڑھی سے بندہ چڑھ کے جائے گا نا، اس کو پتا ہوگا کہ ایسے چڑھتے ہیں، ایسے مشکلاتیں آتی ہیں، ان کو فیس کرنا سیکھیں۔ آپ ایسا شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں جس کے بعد اگر گرنے کے بعد آپ اٹھ ہی نہ پائیں، بلکہ آپ وہ کام کریں، وہ راستہ اختیار کریں جس کے ساتھ آپ بار بار چل سکیں، کیونکہ عروج کے بعد زوال بھی ہوتا ہے، یہ بھی خیال رکھیے۔ عروج کے بعد زوال بھی ہوتا ہے، یہ بھی خیال رکھیں۔ بہت ساری دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔